نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم نے آپ احباب کے سامنے یہ ایک بات شروع کی تھی کہ مکمل اسلام کیا ہے۔ اس پر بات عرض کرتے ہوئے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے 5 بڑے شعبے ہیں، اور ان میں سے جو پہلا شعبہ ہے اعتقادیات کا، اس پر بات کرتے ہوئے ہماری بات مکمل ہو چکی۔ آج ہم اسلام کا جو دوسرا بڑا شعبہ ہے عبادات، اس پر بات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ احباب کے سامنے یہ عرض ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کا جو سب سے بڑا شعبہ ہے دوسرا عبادات کا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس میں ابتداءً تمہید کے طور پر 2 بڑی باتیں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد 3 باتیں اور عرض کروں گا۔ وہ جو 3 باتیں عرض ہیں وہ کروں گا، وہ یہ کہ عبادات کی تعریف، عبادات کی اقسام اور عبادات کے ارکان، یعنی عبادات نہیں بلکہ عبادت کی تعریف، پھر عبادت کی اقسام اور عبادت کے ارکان۔ یہ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل بیان کروں گا۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بات عرض ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں فرمایا مگر محض صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے۔ تو انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ بندے کی پیدائش کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے۔ اس پر مزید اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 36 کے اندر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور یقیناً ہم نے بمعوث فرمائے، فی کل امتن، ہر امت کے اندر، رسولاً، پیغمبر، انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان انبیاء کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ انی عبد اللہ، کہ عبادت کرو اے لوگوں اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت شیطان کی عبادت سے بچو، بت پرستیوں سے بچو، شرک سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے پھر کچھ لوگ وہ ہوئے جن کے اوپر گمراہی ثابت ہوئی۔ فَسِيرُوا، موجودہ لوگوں پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، جھٹلایا، پھر ان کا کیا انجام اور کیا حشر ہوا۔ لہٰذا اگر تم بھی اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹے ہونے کی نسبت کرو گے، اس اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارا بھی وہی انجام ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے،
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور علیہ السلام کے گدے پر سوار تھا، یعنی حضور علیہ السلام اپنے گدے پر سوار تھے کہ ان کے اس گدے کا نام عفیر تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالی پر کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ یہ بندے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، اور بندوں کا حق اللہ جل جلالہ پر یہ ہے کہ بندوں میں سے جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے ہیں، تو ان بندوں کو اللہ عذاب نہ دے اور جنت میں پہنچا دے۔ یہ بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کیا ہے، عبادت کے اقسام کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، تو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس پر تفصیلی بات ہو جائے۔